अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा वन नमाज के जरिए सबक नंबर 20 के बी पार्ट यानी ग्रामर में आप सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अल्फाज जो हमने सीखने थे वो हमारी तादाद पूरी हो चुकी है। आखिरी जो सबक है इसमें हम जो पीछे वाले हैं उन्हीं को ही प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं को हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले ग्रामर में हम देखेंगे कि टीपीआई के साथ आप सब मेरे साथ करें, अपने हाथ फ्री कर लें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। और ये जो 7 जुमले हैं ये आपने भूलने नहीं है, ये इनकी मदद से ही आपको बाकी चीजें सारी याद होंगी। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त। इस्म की निशानियां क्या हैं? अलिफ लाम, तनवीन यानी 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर, वाव नून, या नून और अलिफ ता। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, और अब हमें उसके अरबी एग्जाम्पल्स पता है इसलिए हम बड़े आराम से कह सकते हैं, जैसे फाताहा या यामलूना। और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। कौन कौन से हर्फ हमने पढ़े थे? 7 हरूफ और 2 हमने अस्मा पढ़े थे जो हरूफ की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले इस बात से कुछ सवालात ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी दोहराई भी हो जाए। तो ला अशहदु क्या मतलब होगा इसका? जी, चैट बॉक्स में लिखिए। जी बिल्कुल ठीक लिखा है मैं विश्ववाद आपने। जी अमीन बिन यासिर, फवाद अशरफ, जी बिल्कुल ठीक। मैं गवाही नहीं देता या नहीं दूंगा। अच्छा, इससे पहले जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे ना, एक सच जायज जवाब, तो शुरू शुरू में हमें एक जवाब तो पता होता था क्योंकि हमने कुरान पाठ में सीखा होता था, लेकिन दूसरा जवाब हमें नहीं पता होता। लेकिन अब हमें पता है कि मुदारे वाले जो है उसकी मीनिंग 2 होंगे, मौजूदा भी और मुस्तकबिल भी। वला तज अलू, वला तज अलू। जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनत यासिर, जी बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर बिल्कुल ठीक सिस्टर। ये मैंने क्वेश्चंस इसीलिए कि आप जरा जल्दी जल्दी वार्म अप हो जाएं ताकि हम क्लास पे फोकस कर सकें ज्यादा। आज के सबक में हम क्या चीज सीखेंगे? अफआल वही हैं, उनका टेबल वही है, सिर्फ हम उनका शॉर्ट टेबल बनाना सीखेंगे। अगर हमें ये शॉर्ट टेबल बनाना आ गया और उसके बाद हमें ये शॉर्ट टेबल मालूम होगा तो हम बाकी सीखे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले फाअला के शॉर्ट टेबल्स यानी मुख्तसर टेबल हम कैसे बनाएंगे? ये आपके सामने एक जो अफआल का टेबल है, इसमें अस्मा शामिल नहीं है, अफआल है, ठीक है। माजी, मुदारे और अम्र। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको सिर्फ फ़अला दे दूं और कहूं कि इसका पूरा माजी का टेबल बनाएं, तो क्या आप बना सकते हैं? अगर मैंने आपको सिर्फ फाअला दिया या कोई भी और फेल फातहा दे दिया या खलक दे दिया, तो आप उससे पूरा हाँ जी, माजी का टेबल बना सकते हैं? इंशाल्लाह ताला बना सकती हूँ। बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि अब हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है ना। तो इसका मतलब ये है कि फाअला यानी जो पहला फेल माजी का पहला सीगा है, ये आपको मेरे कर्सर अगर नजर आ रहा है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो फाअला है ये हमारा उस शॉर्ट टेबल का पहला मेंबर है, पहला रुकन है, पहला हिस्सा है।
یعنی فعلا. فعلا کیوں ہے کہ فعلا سے ہمیں پتا ہے کہ فعلا کے بعد والے ہم پورے ماضی کے جو ہیں سارے کا سارے سیغے ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس آ گیا دوسرا مضارع کی طرف ہم بڑھے. اچھا فعلا اگر ہمیں پتا ہے تو جب تک ہم نے مضارع کی پریکٹس نہیں کی تھی ہمیں یہ نہیں پتا. اب بھی ہم نے یاد کیا تو ایک الگ بات ہے, ادروائز ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ وہ جو ہمارا مضارع ہے اس کا پیٹرن کیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فعلا بتا دیے تو پورا آپ کو بنانا چاہیے, لیکن فعلا تو ہم نے یاد کیا ہوا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹیبل ہو جو آپ نے نہیں پڑھا ہوا, آپ نے نہیں یاد کیا ہوا, آپ کو اس کے وزن کا نہیں پتا, تو آپ اس کا مضارع نہیں بنا سکتے. آپ ماضی تو بنا سکتے ہیں لیکن مضارع نہیں بنا سکتے, اس لیے مضارع کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. تو جیسے آپ کے سامنے ہے یفعلو, فعلا سے آپ نے ماضی کا پورا ٹیبل بنا لیا, تو کیا یفعلو سے مضارع کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں. یہ ہمارا جو یفعلو ہے مضارع کے ٹیبل کا پہلا رکن, وہ ہمارے شارٹ ٹیبل کا دوسرا ممبر یا دوسرا رکن بن گیا. ٹھیک ہے. تیسری چیز آ گئی امر. امر میں آپ کے پاس ہے افعل. آنکھیں بند کر کے افعل اگر آپ نے کیا تو آپ کو پتا ہے اس کی جمع کیا ہوگی, افعلو. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جب ہم اس کو نہیں میں یعنی نیگیٹو اس کا دیکھیں گے تو کیا ہوگا, وہ اس کے مضارع سے ملتا ہوگا. تو ہمیں پتا ہے کہ افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. ٹھیک ہے. اب ہمیں اگر افعل پتا ہے تو ہم امر کا پورا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا اس شارٹ ٹیبل کا تیسرا رکن ہو گیا. فعلا اس نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, افعل کر. اب اگر آپ کے پاس اوپر یہ تین جو الفاظ دیے ہوئے, نیچے پورا کالم دیا ہوا, تو آپ آرام سے ان کے باقی جو سیگے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اب یہ ہمارے شارٹ ٹیبل کے پہلے تین رکن ہو گئے. جب یہ معلوم ہوں گے تو ہم ماضی, مضارع اور امر کے تمام جو سیگے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اب ہم نے جو اسما بنائے تھے افعال سے, فعلا سے ہم تین اسما بناتے ہیں. کون کون سے؟ فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا یا کام کا نام. یہ ہم نے پڑھے ہیں نا, ہم نے ٹیبل میں پریکٹس بھی کیا. تو یہ جو تینوں ہیں یہ ہمارے ہوں گے اس شارٹ ٹیبل کے اگلے دو ممبرز. جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پہلے تین جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں فعل, افعال, اور جو آخری تین ہیں وہ اسما ہیں جو افعال سے بنے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس فعلا کا شارٹ ٹیبل کمپلیٹ فارم میں کیسے آئے گا؟ فعلا, یفعلو, افعل, فاعل, مفعول, فعل. اچھا اب ایک کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ فعلا, یفعلو اور افعل سے تو پورے پورے آگے کالم بن رہے, تو یہ تو ہم ان کے بارے میں تو ہم نے کچھ نہیں پڑھا, ہم نے واقعی کچھ نہیں پڑھا, لیکن ہمیں کچھ چیزیں اسما کے بارے میں ویسے پتا ہے. فاعل یعنی کوئی بھی اسم ہے تو اس کی جمع کس طرح سے ہوتی ہے, اس کے بعد کیا آتا ہے؟ واو نون یا نون. جی بالکل صحیح, واو نون یا نون. بالکل. تو اگر فائل کے آگے واو نون یا نون لگ جائے گا تو فائلون, فائلین, ہمیں پتا ہے اس کی جمع کا بھی پتا ہے. اگر ہم گول تال لگا دیں گے تو یہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا. اگر ہم الف تا لگا دیں گے تو یہ مؤنث کی جمع بن جائے گی. اگر ہم شروع میں ال لگا دیں گے تو یہ خاص اسم بن جائے گا. یہ پتہ ہے نا, ہمیں کہ الف لام لگاؤ تو وہ خاص اسم ہوتا ہے. اور اس میں واحد کی صورت میں تنوین تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ آتی ہے آخر میں. اگر ال نہیں آیا ہوا تو واحد کی صورت میں آخر میں کیا آئے گی؟ تنوین. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ پورا پورا ٹیبل بنا رہے ہیں, پورا پورا کالم بنا رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھا, نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کورس میں, اس وجہ سے ہم نے ان کو صرف ان تینوں کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس لکھا ہوا بھی آ رہا ہے نا, فائل, الفائل بھی ہو سکتا ہے, الفائلو بھی ہو سکتا ہے, فائلن بھی ہو سکتا ہے, فائلن بھی اور فائلن بھی. اسی طرح مفعول کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے اور فعل کے ساتھ بھی ایسے ہی, یعنی آپ الف لام بھی لگا سکتے ہیں, تنوین بھی لگا سکتے ہیں, کوئی سی بھی, اور اس کے علاوہ واو نون یا نون لگا کے جمع بنا سکتے ہیں, گول تا اور الف تا لگا کے مؤنث اور مؤنث کی جمع. یعنی اگر آپ کو ایک اسم پتہ ہے اور کہا جائے کہ اس کی جمع بنائیں, جمع ہمیں پتہ ہے دو صورتوں میں ہوگی, یا واو نون ہوگا یا نون ہوگا, یا کہے جائے اس کی مؤنث بنائیں تو ہمیں پتہ ہے گول تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا. ایکسیپشن والا کیس الگ ہے, ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہیں, کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے نا وہ الگ ہے, وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں ایکسیپشن آ جائے گی, لیکن
जनरल रूल जो है वो यही है, ठीक है, कि गोलता लगाने से वाहिद मुअन्नस बन जाएगा, अलिफ्ता लगाने से जमा मुअन्नस, वाव नून या यानून लगाने से जमा बन जाएगी, और अलिफ लाम लगाने से खास बन जाएगा। लेकिन अपने दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है, उनको इस पर बाउंड नहीं करना। एक्सेप्शंस कहीं भी आ सकती हैं, कोई एक्सेप्शन जरूर, लेकिन ये जनरली ये वाले रूल्स हैं, अफाल में भी और अस्मा में भी। और ये जो एक्सेप्शंस है ये इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में पढ़ लेते हैं, तो हमें जाके आइडिया हो जाता है। यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि फाअल का अगर हमने शॉर्ट टेबल बनाया तो क्या है, सबसे पहले माजी ये इशारा। अब शॉर्ट टेबल के इशारे कैसे, मैं आपको बताऊं, आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। हमें सर हमारे बकायदा ये चैलेंजेस होते थे, कैसे, फाअला फौरन साइड पे हाथ गया, नीचे दरमियान में, ठीक है, ऊपर गया यफअलु, इफअल, फाइल, मफूल, फेल। अच्छा एक और चीज, जब आप करेंगे तो पहले जब जैसे ही आपने तीन अस्मा किए, फाइल, फाअला, यफअलु, इफअल, थोड़ा सा पॉज, 2-3 सेकंड का पॉज दिया, फाइल, मफूल, फेल। इससे क्या पता चलेगा कि पहले तीन जो है वो फाल को जाहिर कर रहे हैं, और आखिरी तीन जो है वो अस्मा को जाहिर कर रहे हैं। जी ये आपके सामने टेबल आ गया। फाअला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफ अलकर फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना या काम करना। अब ये वाला अगर आपको शॉर्ट टेबल दिया हो तो क्या आप फाला का पूरा टेबल बना सकते हो, जो हमने लंबे लंबे टेबल पढ़े हैं, बना सकते हैं या नहीं यस। बना सकते? यस। बना सकते हैं, चलें ठीक है। यस। कोई ऐसा है जो कहे कि मैं नहीं बना सकता, कि अगर उसको ये 6 सीगे दिए हैं तो वो टेबल नहीं बना सकता? चलें ये वाला टेबल अरमीन बिनते यासिर ये आप करवाएं जरा, इशारे से फाला एक सेकंड बेटा, सब लोग इशारे मेरे गौर से देखेंगे और साथ साथ अपनी जगह पर बैठे हुए इशारे सब लोग करेंगे जी। फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फाइल करना काम का नाम। फेल, फेल जो है ना वो काम करना या काम का नाम जी। ऐसा लरेब आप भी करवा दें। फाइल फाला। फाला उसने किया, फालू वो करता है, नहीं नहीं ये शॉर्ट इफअल टेबल जो आपके सामने है, इसको करना है आपने सिर्फ। फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जजाकल्ला बिला। जी सिस्टर परवीन आप करवाएं। फाला फाला उसने जी किया, या फालू वो करता है, इफ फालू कर फाइल इफ करने अल, वाला, नॉट इफ मफूल, अलू, इफ अल। हाँ जी, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल काम का करना या होना। जजाकल्ला। अब ये हमारे पास जब फाला का शॉर्ट टेबल आया तो फाला का मुकम्मल टेबल आया, जिसकी हमने खूब प्रैक्टिस कर ली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सबको आता है। अब हम कुछ शॉर्ट टेबल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो वाले 4 टेबल्स करते हैं जिनकी हमने, जो हमारे अबवाब है। सबसे पहला बाब कौन सा है, फातहा, फा से, दूसरा नासरा, नून से, द्वाद से दारब, और सीन से सामिया। जी फाता ये बल्कि आप लोग ही करवाएंगे, ये हैंड रेस करें बारी बारी सब लोग। अदीबा कौसर सिस्टर आप करवाएं। फतहा इसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा, इफ्ता खोल, फातिहुन करने वाला, मफ्तू जिसको खोलने वाला, फातिह खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, फतहा खोलना। नासारा उसने जजाकल्ला। मतलब नहीं बस एक ही अगला किसी और को देते हैं। जी फरजाना यास्मीन आप अगला करवाएं, नासरा का। नासरा उसने मदद की, यनसुरु वो मदद करता है, उनसुरु उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। जजाकल्ला। अच्छा अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो अस्मा है ना उनमें तनवीन या अलिफ लाम लाजमी होगा। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा हुआ है कि सिंपलिसिटी के लिए, इनमें तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है। जी कोई और हैंड रेस करे इन 3-4 लोगों के अलावा, कोई और करवाए अगला दाराबा का, कौन करवाना चाहेगा? जी फवाद अशरफ ब्रदर आप करवाएं।
فواد اشرف نہیں کروا سکتے، میں کروا دیتی ہوں، چلے آپ ہمارے کروا دیں۔ مہمان آ گئے ہیں۔ جی جی جی، غربا اس نے مارا، یغربو وہ مارتا ہے مارے گا، اضرب مار، غارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ کسی نے ہینڈ ریز کیا تو انہوں نے لوڈ کر لیے، چلیں اب کرتے ہیں۔ ارمین بنت یاسر آپ سامیہ کا کروائیں۔ سامیہ اس نے کی سنا، یسماؤ وہ سنتا ہے، یا سنے گا، اسما سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنایا گیا، جس کو سنا گیا، شامع جس کو سنا گیا، سامع سننا۔ سما سن، جزاک اللہ۔ اچھا اب یہ دیکھیں، صرف صغیر بیسیکلی شارٹ ٹیبل کو اردو میں کہا جاتا ہے، تو صرف صغیر ٹیبل کے صرف صغیر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اے بی سی ڈی میں سے بتائیں۔ جی محوش فواد بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر، ارسلہ، عارف، فرزانہ، یاسمین، یہ تو ہم سب کو ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے تو پتا چل گیا کہ 3 افعال اور 3 اسما۔ پہلے 3 افعال فعل، یفعل، افعل، اور پھر فاعل، مفعول اور فعل، یہ اسما ہے، اسم کی جمع اسما ہے۔ اب ایک چھوٹی سی ایک اور چیز، فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہم، کا، کم وغیرہ کی پریکٹس ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ضمائر متصلہ جڑے ہوئے ٹکڑے کون کون سے تھے؟ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا۔ تو وہ اگر افعال کے ساتھ جڑ کر آ جائیں تو ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک فعل ماضی کی پریکٹس کی تھی، حل نصرتا زیدن، تو جواب میں کیا اپنی طرف اشارہ کیا؟ نام نصرتو زیدن۔ حل نصرتم زیدن، تو نعم نصرنا زیدن۔ حل نصرتا زیدن میں کیا تھا کہ کیا آپ نے زید کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ اب اگر فرض کر لیں کہ زید کی جگہ پہ ہو آ جائے، یعنی وہ کس طرح سے آ جائے کہ زید کا تو نام آ گیا نا، اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ مفعول ہے، یعنی اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ اس کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا نام نہیں پتا، ہم اس کو وہ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہو آ گیا، تو حل نصرتا ہو، سائڈ پہ اشارہ فوراً، ہو وہ جو ہمیں جس کا نام نہیں پتا، یہ تو پتا اس کی مدد ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا اس کا نام۔ حل نصرتا ہو، کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ آپ اپنی طرف اشارہ کریں گے، نام نصرتو ہو، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی۔ اسی طرح نصر تم کے ساتھ اگر ہو لگ جائے، حل نصر تم ہو، اب نصر تم کا اشارہ ساری انگلیوں سے، ہو کا ایک انگلی سے، حل نصر تم ہو، نعم نصرنا، نعم نصرنا ہو، ٹھیک ہے؟ یہی چیز ہے جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ کلاس آج پہلے کی ہے تاکہ ہم اس کی ریویژن کل کر سکیں۔ تو فعل ماضی کی وہی پریکٹس ہے، صرف زید کی جگہ پر کیا لگ گیا ہے؟ ہو لگ گیا ہے، تو حل نصرتا ہو، نعم نصرتو ہو، حل نصرتمو ہو، نعم نصرنا ہو۔ اچھا اب یہاں پہ نصرتم ہو کی بجائے نصرتمو ہو پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عربوں نے تھوڑا سا اپنی آسانی کے لیے کیا، تاکہ ان کو لگا کہ نصرتم ہو بولنا مشکل ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نصرتمو ہو کر دیا ہے، یہ وہی نصرتم ہو، ٹھیک ہے؟ کون پریکٹس کروائے گا اس کی؟ میں کوشچن کرتی ہوں، ادیبہ کوثر آپ آنسر کیجئے، ٹھیک ہے؟ حل نصرتا ہو، نام نصرتو ہو، جزاک اللہ۔ حل نصرتم ہو، نام نصرنا ہو۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا، ویسے تو ہر چیز آپ کے اشارے سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو چیز اگر آپ کو اشارے آتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ کو اشارے نہیں آتے تو یہ آپ کو مشکل لگے گی، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ ارسال عریب میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجئے گا۔ حل نصرتا ہو، نعم نصرتو ہو، حل نصرتمو ہو،
नाम नसरनाहु। जजाक अल्लाह बेटा। अच्छा, कोई ऐसा अब है कि जिसको ये चीज समझ ना आई है, तो आप काइंडली अभी मुझे माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो। अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे मुदारे की तरफ चलते हैं। अगर कोई जवाब नहीं, इसका मतलब क्लियर है, मैं इसको यही एज्यूम करूंगी, ठीक है। अब अगला हम मुदारे का की प्रैक्टिस करते हैं। मुदारे में भी हमने ज़ैदन लिया था ना, हल तंसुरु, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरु ज़ैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन। तो अब क्या है, हमने यहाँ पे भी जैद की जगह हु कर लिया, तो मुदारे में भी हु आ गया। कैसे आया? जैसे माजी में आएगा, आया था हल तंसुरु हु, हल तंसुरु हु, हल तंसुरु हु, क्या आपने उसकी मदद की? उस, वो कोई भी हो सकता है। नाम अंसुरु हु, जी हाँ, हमने उसकी मदद की। हल तंसुरूना हु, क्या आप सबने उनकी उसकी मदद की? नाम नंसुरु हु, जी हाँ, हम सबने उसकी मदद की। ठीक है, मैं क्वेश्चन करती हूँ और फरजाना यास्मीन आप आंसर कीजिए। हल तंसुरु हु, नाम अंसुरुहु, जजाकल्लाह। हल तंसुरूना हु, नाम नंसुरुहु। जजाकल्लाह सिस्टर। एक दफा और कर लेते हैं किसी के साथ। कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर परवीन आप करवाएंगी? सिस्टर परवीन अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद वो अवेलेबल नहीं है, चलिए कोई और करवा लेता है। अरमीन बिनते यासिर आप करवाएं। हल तंसुरु हु, नाम अंसुरुहु, हल तंसुरूना हु, नाम नंसुरुहु। जजाकल्लाह बेटा। अब अगला आ गया हमारे पास, फेल माजी भी हो गया, मुदारे भी। अब हम कर रहे हैं अम्र। अम्र के लिए भी वही, उनसुर जैदन, जैद की मदद कर। अनसुरु जैदन, मैं जैद की मदद करता हूँ। उनसुरून जैदन, जैद की मदद करो। ननसुरु जैदन, हम सब जैद की मदद करते हैं। अब यहाँ पे भी जैद की जगह हु लगेगा, तो वही चीज, उनसुर हु, उसकी मदद करो, कर। अनसुरु हु, मैं उसकी मदद करता हूँ। उनसुरूहु, उसकी मदद करो। ननसुरूहु, मैं, हम उसकी मदद करते हैं। इस साल अरेब में क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिए। उनसुरहु, अंसुरुहु, जजाकल्लाह। उनसुरूहु, नंसुरुहु। जजाकल्लाह बेटा। एक दफा और करवा लेते हैं किसी से। सिस्टर मुझसे मैं कराएं। भी आप करवाएं। उनसुरहु अंसुरुहु, उनसुरु नहीं, नंसुरुहु। मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करें, फिर ज्यादा क्लियर होता है। उनसुरहु, अंसुरहु, अनसुरु, क्योंकि जवाब में अनसुरु मैं अंसुरु, वाला आएगा, ठीक है। अंसुरु, उनसुरु हु, नंसुरुहु। जजाकल्ला सिस्टर। अब समी तुमुहु के मानी बताएं। समी तुमु हु, सॉरी, ये जमा में आएगा। समी तुमु हु, समी तुमु हु, जी चैट बॉक्स में लिखें। समी तुम, ये मैंने सामने इशारा किया, समी तुमु हु। अदीबा कौसर, मेरा इशारा यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। समी तुमु हु, जी। समी तुमु है ना, समी तुम सामने के लिए, तो उन तो नहीं हो सकता ना इसका। समी तुमु हु,
डी तुम सबने सुना उसे, समी तुमु हु, ठीक है। यस्माउना कुम, सॉरी, यस्माउना कुम, यस्माउना कुम, इसके दो जवाब है, डी भी ठीक है लेकिन इसके अलावा भी एक और जवाब भी है। जी अदीबा कौसर बिल्कुल ठीक, फरजाना यास्मीन बिल्कुल ठीक। यस्माउना वो सब सुनते हैं, कुम आप सबको, जी बिल्कुल ठीक। यनसुरुनी, 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 इसके भी दो जवाब है क्योंकि मुदारे है ना। यनसुरुनी, यनसुरुनी, जी सिस्टर अदीबा कौसर बिल्कुल ठीक आपने लिखा। मैं विश्वास बिल्कुल ठीक। यनसुरु, आप मेरे इशारे देखिए ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अरवीन बिन यासिर, फरजाना यास्मीन, यनसुरु वो मदद करता है या करेगा, किसकी, नी मेरी। तो ये दोनों ऑप्शंस बी एंड सी हैं, जी बिल्कुल ठीक है। इरसाला रेब, हाल इसका जवाब देना है। आप माइक ऑन करके भी दे सकते हैं और इसमें टाइप करके भी दे सकते हैं। हल तंसुरु नी, हल तंसुरु नी, सॉरी, हल तंसुरु नी, तो इसका जवाब क्या होगा। तंसुरु सामने वाले का है तो वो अपनी तरफ आ जाएगा अनसुरु, लेकिन नी अपने लिए है तो सामने चला जाएगा। हल तंसुरु नाम अनसुरु नी, का नाम बी। अनसुरु का, बिल्कुल ठीक, बी बिल्कुल ठीक। देखिए, तंसुरु क्या आप मदद करेंगे नी मेरी, तो जवाब में क्या होंगे, नाम अनसुरु मैं मदद करूंगा का आपकी, बिल्कुल ठीक। हल दाराबाकुम, हल दाराबा, सॉरी, हल दाराबाकुम, हल दाराबाकुम, क्या वो आपकी मदद करता है। हल दाराबा, दाराबा जी मारना, दाराबा मारना नहीं, जी मारना, सॉरी, क्या वो आपको मारता है, आप सबको क्या मारता है, वो जी। क्या जवाब होगा, हल दाराबा कुम, ए होगा ना, हर दारा बनी। नहीं, नहीं, देखिए कुम है ना, जमा है, अच्छा हाँ, जमा जमा जमा, माँ दरबना। माँ दारा बना। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जिस चीज का इशारा साइड पे है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वही रहेगी, दाराबा वैसे ही रहेगा। तब्दीली आएगी या सामने इशारा है या अपनी तरफ है, जो अपनी तरफ है वो सामने हो जाएगा, जो सामने है वो अपनी तरफ, वो उलट जाएंगे। तो हल दाराबा मादारा कुम, माँ दाराबा ना, ठीक है, क्लियर। हल जाकरा कुमुल्ला, हल जाकरा कुमुल्ला, हल जाकरा कुमुल्ला, सामने वाला अपनी तरफ हो जाएगा, जाकरा वैसे ही रहेगा। जी अब बताएं। जी इरसाल आ रहे, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। दीबा का फरजाना यास्मीन नहीं बिल्कुल नहीं कहना सानू ओरे वाली देख के तरस आंदा फौज हाँ, जी बिल्कुल ठीक। मेरा तो लग ही नहीं सकदा ते वो फिर हल जाकरा कुम मुल्ला, नाम जाकरा ना अल्लाह। चलें जी, ये हमारी आज की मुख्तसर तरीन क्लास थी। अगर आप में से किसी को कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो काइंडली आप मुझसे अभी ये बात अभी पूछ सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ। आप इनमें से कुछ भी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, इसलिए मैं चाहूंगी कि अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा ये पूछ सकते हैं। आज का नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम है, जन्नत में आला मकाम पर पहुंचिए।
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فرمایا، قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو۔ کس چیز میں؟ مرتبے میں، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، پڑھنا نہیں ہے صرف، ترتیل کے ساتھ، اور تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے۔ یعنی جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے آپ کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور جس آیت پر رکیں گے وہاں پہ آپ کا مرتبہ رک جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں کی حدیث ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہم سب کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا میں ایک اپنا گھر ہو، اور اس گھر کے لیے ہمیں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں۔ ہم سب، میں آپ، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ ایک کہہ لیں کہ سب سے بڑا ڈریم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ذاتی گھر ہو، اور اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں۔ عام طور پہ جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہماری آخری سانس کب ہے۔ اب ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں جس کو ہم بنا رہے ہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں، 25 سال بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی گھروں میں رہ پاتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے، اور ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں جس میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کتنا ٹائم رہنا، ہو سکتا ہے چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن، چند سال، اس سے زیادہ تو نہیں نا۔ ہمیں پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم چند سال رہ سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس میں اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارا گھر آخرت میں ہے، جو ہمارا گھر جس ہمیشہ کے لیے ہے، جو کبھی بھی نہیں چینج ہونا، ہم اس کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے؟ تو ہمیشہ کی ترقی کیا ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ صاحب القرآن کے لیے یہ بہت زیادہ بڑا اجر ہے کہ حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اس کے لیے اس حدیث میں ثابت ہو رہا ہے کہ کتنا زیادہ اجر ہے کہ وہ جس آیت پہ جا کے رکے گا وہ آیت اس کا مقام ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے ایک آیت پڑھی ہے تو وہ پہلے سٹیپ پہ رک جائے گا، جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 6666 آیات ہے، ظاہر ہے وہ جتنی آیات پڑھے گا جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا ہوگا، حفظ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یاد کیا ہے، اس کو سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا، تو وہ الحمدللہ اگر وہ 6666 پورا قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو وہ اس آخری آیت پر، یعنی اس کا مرتبہ 6666 اس پہ سٹیپ پہ ہوگا۔ اور اگر قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا، اس لیے ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن حفظ ہو، جیسے کہ میں ہوں یا مجھ سے بڑی ایج کے لوگ ہیں، تو وہ ویسے تو کسی کے بھی زندگی کا اعتبار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہم پورا کر پائیں گے کہ نہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کا اجر دینا ہے، جتنا جب آپ نے نیت کر لی نا، چاہے آپ نے پورا نہیں بھی کر پائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی حفظ کریں گے اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی، لیکن جتنا حفظ کریں، جتنا یاد کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہیں ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی۔ اس کورس کے یہ کل ہماری آخری کلاس ہے، ویسے تو ٹیکنیکلی آج والی کلاس یہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ آخری، لیکن میں نے بتایا کہ آپ کیوں یہ میں نے پہلے پڑھائی ہے، کل آخری کلاس ہے۔ اس کے بعد اگلا کام آپ کا کیا کرنا ہے؟ کورس 2 کے لیے تیار رہنا۔ آپ آلریڈی پہلا سٹیپ لے چکے ہیں، پہلا سٹیپ QC1 تھا، اور کسی بھی کام کی طرف، کامیابی کی طرف پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد اگلی منزلیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ نے مشکل کام کر لیا تو آگے تو درجہ آسانیاں ہوتی جائیں گی، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بغیر تدبر کے ہم بہرے اور اندھے ہیں، چاہے ہم کتنا بھی قرآن پاک یاد کر لیں۔ تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد 19 سٹیپس اور ہیں، ٹوٹل 200 گھنٹے کی کلاس ٹوٹل ہوتی ہے، 190 گھنٹے، لیکن یہ میں آپ کو یقین دہانی کراتی ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ مشکل ہے۔ اگر آپ اس کو پار کر کے QC2 میں چلے گئے نا
اس کے بعد QC2 کرنے کے دوران پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں، شیطان یا کوئی نہیں روک سکے گا. ہمیشہ یہی آغاز مشکل ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، آپ شیطان کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ قرآن سیکھنا ہے، تو اگلی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب نے یہاں پر ہم لوگ آج ابھی اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کبھی نہ رکیں، ہم آخری سانس آنے تک قرآن سیکھتے اور سکھاتے رہیں. ہم نے الحمدللہ 41,111 بار آنے والے 232 الفاظ سیکھ لیے ہوئے ہیں. آپ کو میں بار بار یہ بات کہتی تھی کہ 7 ہوم ورک، اور یہ 7 ہوم ورک آپ نے اس کورس کے بعد بھی نہیں بھولنے. کون کون سے 7 ہوم ورک؟ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے، کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا. ساتھی ایسے بنائیں جن کو آپ کورس کی باتیں جن سے کر سکیں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم سیکھ چکے ہیں. الحمدللہ کروڑوں بار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے منتخب کیا قرآن سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ربی زدنی علما والی یہ دعا یہ ظاہر کرتی ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے اس میں زیادتی کی دعا صرف ایک ہے. کون سی؟ علم میں زیادتی. نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ کسی اور چیز میں. تو زیادتی کی دعا کس میں سکھائی؟ علم میں زیادتی کی. الفاظ معنی کی شیٹ اب اگر آپ نے اب تک نہیں پیسٹ کی تو اب ضرور پیسٹ کر لیں اس کو. ٹیچر بنیے. آج آپ مجھے بتائیں اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے یا نہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیں، مائک آن کریں، جیسے آپ چاہتے ہیں بتائیں. آسان ہے. فواد اشرف بھی کہہ رہے ہیں آسان آسان ہے. جی بالکل، سسٹر بھی کہہ رہی ہیں آسان ہے. بالکل آسان ہے. تو پھر میں وش فواد بھی کہہ رہی ہوں سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور آج میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل بھی یہ ہم بات کریں گے، اگلے ہفتے بھی کریں گے. میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو یہ بات ریکویسٹ کر رہی ہوں. آپ اس کو ریکویسٹ سمجھ لیں، آپ کچھ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ 90% سے ابو مارکس لیں وہ کوشش کریں کہ ہماری AQT ٹیم یعنی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ٹیم کا حصہ بنے. اس ٹیم میں آپ یا تو آپ ریویژن بھی کروا سکتے ہیں، ورک بک چیکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی اور طریقے میں. لیکن وہ مدد آپ پہ امپوز نہیں کی جائے گی. وہ مدد تب آپ کو کروانی ہے کہ جب آپ خود چاہیں گے، جب آپ خود ولنگ ہوں گے، اپنا نام دیں گے کہ جی میں یہ کام کرواتا ہوں ہر کورس میں کس سے پہلے، تو آپ کو تب کہا جائے گا. وہ اس صورت میں بھی اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس کا سبسٹیوٹ رکھا جاتا ہے. آپ اس چیز پہ پریشان ہو کہ شاید اگر ہم حصہ بن جائیں گے ٹیم کا تو ہمیں باؤنڈ ہونا پڑے گا. اس میں یقین کریں اس میں کوئی باؤنڈری، کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کو جب آپ کو کنوینئنٹ ہوگا آپ تب کریں گے. ٹیچر بنیے، سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. ایک اعلان جو میں نے شروع میں بھی کیا تھا میں چاہتی ہوں اب پھر دوبارہ کر دوں کہ لاسٹ کلاس ہماری کل ہوگی. ورک بک سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ، سوری یہاں پہ تھرسڈے لکھا گیا، فرائیڈے 9 اگست یعنی جس دن آپ کا فائنل کوئز ہے اس دن رات 12 بجے تک آپ اپنی ورک بک جمع کروا سکتے ہیں. ورک بک کے 15 مارکس ہیں. ریویژن کلاس قرآن کی 7 اگست وینسڈے کو، ریویژن کلاس گرامر کی تھرسڈے 8 اگست، اور فائنل کوئز آپ لوگوں کا ہوگا فرائیڈے 9 اگست 2024. ریویژن کلاسز کا ٹائم ہوگا 8:40 to 9:40 کیونکہ اس میں بعد والے 20 منٹ ہمیں کوئز اورینٹیشن اور باقی چیزوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اور جو آپ کا فائنل کوئز ہے وہ 8 بجے شروع ہوگا اور اس کا پھر ہم ٹائم نمبرز کے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا ٹائم کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ انشاءاللہ میں گروپ میں بھی شیئر کروں گی. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.